جی رضا اللہ صاحب، امریکہ کے جو دعوے تو اپنی جگہ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ ایک شہر کے بعد دوسرا شہر جو ہے وہ فتح کرتے جا رہے ہیں. اور اب ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں ابھی ان دنوں میں تو قندھار میں ان کی جو پیش قدمی ہے اس کی ویڈیوز بھی آتی رہی ہیں. تو اس بارے میں تازہ اطلاعات کیا ہیں کہ کیا چل رہا ہے وہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ آپ نے کہا کہ افغان طالبان کے حوالے سے یہ ویڈیوز، تو اب آپ نے ویڈیوز کا حوالہ دیا نا کہ آ رہی ہیں کہ کس طرح افغانستان کے مختلف اضلاع میں اور مختلف حصوں میں جنگ جاری ہے. بہت سارے حصے پہ افغان طالبان کا قبضہ بھی ہو چکا ہوا ہے. تو جو ابھی لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس میں دیکھیے، ایک اطلاعات وہ ہیں جو افغان طالبان خود پرووائڈ کرتے ہیں، ایک اطلاعات وہ ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا سے آتے ہیں. ہم ان دونوں کا میڈین لے کے بات کر لیتے ہیں. 421 اضلاع میں سے 250 پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹڈ بات آ چکی ہے. باقی تقریباً تمام علاقوں میں، تمام اضلاع میں افغانستان کے، وہاں پہ مارکا جاری ہے اور افغان طالبان کا پلڑا بھاری ہے اس پورے مارکے کے دوران. ساتھ یہ کہ کابل حکومت جو اس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت محدود علاقہ اس کے اوپر ان کی رٹ رہ گئی ہوئی ہے قائم. اب بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں سے یا تو وہ فرار ہو گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ امریکہ تو چھوڑ گیا، اور کابل انتظامیہ جو ہے اس کے تحت افغان فورسز ہوتی ہیں. افغان فورسز بھی جہاں جہاں ان کا افغان طالبان سے مقابلہ ہو رہا ہے، کچھ علاقوں میں لڑ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر علاقوں میں ایسا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. پھر جو لوکل ملیشیاز ہوتی ہیں مختلف علاقوں کے اندر، چاہے وہ آپ کو جلال آباد میں ملیں، چاہے مزار شریف میں ملیں، چاہے وہ قندھار میں ہوں جیسے آپ نے ذکر کیا سوال میں بھی، تو وہ جو لوکل ملیشیاز تھی جن کو کھڑا کیا گیا تھا، اور کچھ داعش جو تھی وہاں پہ موجود تھی، ان کو بھی کچھ شکست ہو گئی. اور بہت سارے جو سرحدی علاقے ہیں، اب وہ سرحدی علاقے جو ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ سرحد ملتی ہے، تاجکستان، ازبیکستان کے ساتھ ملتی ہے، ترکمانستان کے ساتھ ملتی ہے، چین کے ساتھ سرحد ملتی ہے. خاص طور پہ قندھار والا علاقہ نا، اس حوالے سے جو بات ہوئی کہ وہاں پر انڈیا نے اپنا کچھ ڈپلومیٹک سٹاف واپس بلا لیا ہے. تو وہ جو ڈپلومیٹک سٹاف واپس بلایا گیا تھا اس کو نام دیا گیا اس علاقے کو، اس حصے کو قندھار کے حوالے سے کہ وہ انڈو تبتین بارڈر ہے. یعنی کہ وہ چائنا کے حوالے سے بھی اس بارڈر کے اوپر، اور پھر سنکیانگ کا جو بارڈر ہے وہ پورا جو لگتا ہے وہاں پہ بھی افغان طالبان پہنچ چکے ہوئے ہیں. ایران کے ساتھ جو بارڈر اور پھر پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ملتا ہے، ان سب کے اوپر افغان طالبان نے بہت بڑی تعداد میں کامیابی حاصل کی ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ دوسرے ممالک کی طرف گئے ہیں، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہوا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو بارڈرز تھے ان کو سیکیور کر لیا ہے، اور یہ میرے خیال میں ایک اچھی پیش رفت ہے. اپنا جو کنٹرول ہے اس کو وہ مضبوط کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوا ہے ان کو، افغان طالبان کو، کہ وہاں سے اگر کوئی شر پسندی کرتا کسی دوسرے ملک میں اور یہ الزام لگاتا کہ وہ افغان طالبان کر رہے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی سیکیورٹی انہوں نے کر لی ہے ان علاقوں کو، تاکہ وہاں سے کوئی کارروائی کر کے دہشت گرد اور الزام افغان طالبان کے اوپر نہ لگا سکے. جی اسی الزام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بھی کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ طالبان کے خلاف وہاں کی لوکل عوام جو ہے وہ بھی ریئیکٹ کر رہی ہے، اور طالبان جو ہیں وہ کچھ نہتے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ اس کو آپ کس سینیریو میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں نے جس طرح آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہی ہیں، لیکن جب ہم ٹریس بیک کرتے ہیں کہ کن اکاؤنٹس سے یہ سامنے آ رہی ہیں، وہ عام طور پہ انڈیویجول اکاؤنٹس نہیں ہیں. وہ یا تو DW کا آتا ہے، یعنی کہ وہ جرمن نیوز نیٹ ورک ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اسی طرح آپ کو CNN میں نظر آتا ہے، کچھ انڈین نیٹ ورکس ہیں ان میں نظر آتا ہے، فاکس کے کچھ نیٹ ورکس ہیں ان میں نظر آتا ہے. تو وہ خاص ایجنڈا کے تحت یہ اصل میں دو قسم کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں. ایک تو بالکل جو ڈیپ فیکس ہیں، یعنی فیکس بنی ہوئی ہیں، اور اس میں تو ہوتے ہی کوئی اور نام لگا دیا جاتا ہے افغان طالبان کا. دوسری قسم کی وہ ویڈیوز ہیں جن میں اگر ہم دیکھیں، خاص طور پہ یہ DW کی میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے، وہ وائس اوور، یعنی کہ جب وہ سب ٹائٹلز دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ یوں کہہ رہے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ سب کے سامنے اس وقت کے اوور آل افغان طالبان جہاں جہاں بھی قبضہ کر رہے ہیں، غالب اکثریت جو علاقوں کی ہے وہاں پہ انہوں نے ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جو وار ہے وہ بھی جیتی ہوئی ہے. لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اب DW والے کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر جب یہ دکھا رہے ہوتے ہیں ویلکم کرتے ہوئے، تو ساتھ ایک کیپشن یہ بھی چلا دیتے ہیں کہ لوگوں کو ابھی بھی خطرہ ہے کہ افغان طالبان کیا کریں گے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی ان کا ایک پروپیگنڈا کا طریقہ ہوتا ہے. وہ ایک پبلک اوپینین بھی تو ان کے خلاف بنانا چاہتے ہیں نا، جو فیوچر میں یوز کر سکیں. تو بہرحال چاہے وہ ڈپلومیسی کے اندر وار ہو، چاہے وہ وار ہو آپ کی بیٹل فیلڈ کے اندر، اب ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جو وار، جو نعرہ تو بش استعمال کیا کرتا تھا، وہ تو کبھی ہارٹس اینڈ مائنڈس نہیں جیت سکا. افغان طالبان نے پہلے بھی جیت کے دکھایا تھا، اب بھی جیت رہے ہیں. البتہ ایک چیز کا جو خدشہ ہے
اور افغان طالبان اس کو سمجھ رہے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. لیٹسٹ کچھ جو انالیسز آ رہے ہیں, خاص طور پہ CIA کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک 3 pronged اسٹریٹجی استعمال کرنا چاہ رہا ہے افغانستان کے اندر. یعنی اس اسٹریٹجی کی 3 شاخیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ افغان فورسز کی, اور کیپیسٹی بلڈنگ کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف فوجیوں کو بھرتی کرنے کی بات ہے, اسلحہ پرووائڈ کرنا, انڈیا کے تھرو کرنا, دوسری جگہوں کے تھرو کرنا. ایک تو یہ. دوسرا یہ جو رشیا کی پلے بک تھی سیریا میں, اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے امریکہ. رشیا کی پلے بک سیریا میں کیا تھی کہ وہاں پہ کیوس کریٹ کرو, اور رشیا نے کریٹ کیا سیریا میں بشار الاسد کے رجیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہی وہ کابل کی رجیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہمارا قبضہ نہیں ہوا تو کسی کا بھی نہ ہو, کسی کا بھی نہ ہو. اور یہی وہ تیسری بات ہے جس طرف انہوں نے اور بھی اشارہ کیا ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے انالیسس دیا اس کے اوپر, کہ وہ چاہ رہا ہے کہ افغان طالبان کو یہ باور کرایا جائے بات ہائبرڈ وار کے تھرو, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جیت نہیں سکیں گے, قبضہ نہیں کر سکیں گے, لہٰذا نیگوسیشنز کی طرف آ جائیں. یعنی کہ طالبان کے لیے جتنا بڑا مرحلہ یہ تھا کہ امریکہ وہاں سے جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی بڑا اگلا مرحلہ ہے کہ پوری طرح وہ اچھے طریقے سے اسے قبضے میں اور کنٹرول میں لے سکیں. ایگزیکٹلی یہی بات.